أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ تم میں سے جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک کام کرے گی، اسے ہم اجر بھی دوہرا دیں گے، اسے ہم اجر بھی دگنا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے بہترین رزق تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو اور نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی برا خیال کرے، اور ہاں قاعدے کے مطابق کلام کرو۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کرو، اور نماز ادا کرتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کی گھر والیوں، تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اور یاد رکھو اللہ کی آیتوں اور حکمت کی باتوں کو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ لطف کرنے والا خبردار ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا لطف فرمانے والا باخبر ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، راست باز مرد راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں بکثرت، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور دیکھو کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ
کر دینے کے بعد اپنے کسی امر میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بھی جو نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑے گا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ جب آپ اس شخص سے وہ بات کہہ رہے تھے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اور آپ نے بھی کہ تم اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے خوف کھا رہے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ پس جب کہ زید نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کر لی، ہم نے اسے آپ کے نکاح میں دے دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح کی تنگی نہ رہے جب کہ وہ اپنی غرض ان سے پوری کر لیں۔ اللہ کا یہ حکم تو ہو کر ہی رہنے والا تھا۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے مقرر کی ہے ان میں نبی پر کوئی حرج نہیں، یہی اللہ کا دستور ان میں بھی رہا ہے جو پہلے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے کام اندازے پر مقرر کیے ہوئے ہیں۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ یہ سب ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتے تھے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا بہت کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالوں کی طرف لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ السلام وأعد لهم اجرا کریما۔ جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا، ان کے لیے اللہ نے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے نبی یقیناً ہم نے ہی آپ کو رسول بنا کر گواہی دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا، آگاہ کرنے والا بھیجا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والے اور روشن چراغ۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے
کہ آپ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے، اور جو ایذا ان کی طرف سے آپ کو پہنچے اس کا خیال بھی نہ کیجیے، اللہ پر بھروسہ کیے رہیں، اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ہی انہیں طلاق دے دو تو ان پر تمہارا کوئی حق نہیں عدت کا جسے تم شمار کرو، پس تم کچھ نہ کچھ انہیں دے دو اور بھلے طریقے سے انہیں رخصت کر دو۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما۔ اے نبی، ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جنہیں آپ نے ان کا مہر ادا کر دیا، اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں سے آپ کو دی ہیں، اور آپ کے چچا کی لڑکیاں، پھوپھیوں کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ ایمان والی عورتیں جو اپنا نفس نبی کو ہبا کر دیں، یہ اس صورت میں کہ خود نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں۔ یہ خاص طور پر صرف آپ کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے نہیں، ہم اسے بخوبی جانتے ہیں۔ ہم جو بھی ان پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں احکام مقرر کرتے ہیں یہ اس لیے ہیں کہ آپ پر کچھ حرج واقع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلک ادنی ان تقر اعینہن فلا یحزن وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا۔ ان میں سے جسے آپ چاہیں دور رکھ دیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھ لیجئے، اور اگر آپ ان میں سے کسی بھی کو اپنے پاس بلائیں جنہیں آپ نے الگ کر رکھا تھا تو آپ پر کچھ گناہ نہیں۔ اس میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان عورتوں کی اکھیاں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور جو کچھ بھی آپ انہیں دے دیں اس پر ان سب کے دل راضی رہیں۔ آپ کے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی علم اور حلم والا ہے۔
لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں اور نہ یہ درست کہ ان کے بدلے اور عورتوں سے نکاح کریں اگرچہ ان کی صورت اچھی بھی لگتی ہو مگر جو آپ کی مملوکہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا نگہبان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحجی منکم واللہ لا یستحجی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما۔ اے ایمان والو، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تم نبی کے گھروں میں مت جایا کرو کھانے کے ایسے وقت میں کہ اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو، بلکہ جب بلایا جائے تب جاؤ اور کھا چکو تو نکل کھڑے ہو، وہیں بیٹھ کر باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو۔ نبی کو تمہاری اس بات سے ایذا پہنچتی ہے تو وہ لحاظ کر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بیان حق میں کسی قسم کا لحاظ نہیں کرتا۔ جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو، تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی یہی ہے۔ نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ ہی تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے پاس کسی وقت بھی آپ کے بعد کسی وقت بھی آپ کی بیویوں سے نکاح کرو۔ یاد رکھو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ان تبدوا شیئا او تخفوه فإن اللہ کان بکل شیء علیما۔ تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا مخفی رکھو، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا بخوبی علم رکھنے والا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے باپوں، اپنے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی میل جول کی عورتوں اور ملکیت کے ماتحت لونڈی غلام کے سامنے ہو۔ عورتوں اللہ سے ڈرتی رہو، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے نہایت رسوا کن عذاب ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ جو لوگ
مومن مردوں مومن عورتوں کو ایذا دیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا ہو، وہ بڑے ہی بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا۔ اگر اب بھی یہ منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ جو مدینہ میں غلط افواہیں اڑانے والے ہیں، باز نہ آئے تو ہم ان پر آپ کو مسلط کر دیں گے، پھر تو وہ چند دن ہی آپ کے ساتھ اس شہر میں رہ سکیں گے۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ ان پر پھٹکار برسائی گئی، جہاں بھی مل جائیں پکڑے جائیں اور خوب ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ ان سے اگلوں میں بھی اللہ کا یہی دستور جاری رہا ہے، اور آپ مسلمانوں کے دستور میں ہرگز رد و بدل نہیں پائیں گے۔ یہاں آیت نمبر 62 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور یہاں پر الحمدللہ ہمارا 40 سپارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے، آپ کو کیا خبر، بہت ممکن ہے قیامت بہت قریب ہی ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور کوئی حامی و مددگار نہ پائیں گے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا ویلتنا اطعنا اللہ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ۔ اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، حسرت و افسوس سے کہیں گے کاش ہم نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ۔ اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی مانی جنہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ پروردگار تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت فرما۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، پس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے انہیں اس پر بری فرما دیا، اور وہ لوگ اللہ کے نزدیک باعزت تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو۔ یصلح
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے، تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرے گا اس نے بڑی مراد پا لی۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سب نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، وہ بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ منافق مردوں عورتوں اور مشرک مردوں عورتوں کو سزا دے، اور مومن عورتوں مردوں کی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ سورہ احزاب یہاں ہماری مکمل ہو جاتی ہے۔ سورہ سبا پڑھیں گے ہم اب۔ سورہ سبا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض و لہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے، وہ بڑی حکمتوں والا اور خبردار ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وہو الرحیم الغفور۔ جو زمین میں جائے اور اس سے نکلے، جو آسمان سے اترے اور جو چڑھ کر اس میں جائے، وہ سب سے باخبر ہے اور وہ مہربان نہایت بخشنے والا ہے۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في کتاب مبین۔ کفار کہتے ہیں ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے کہ وہ یقیناً تم پر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی چیز کھلی کتاب میں موجود ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، تاکہ وہ ایمان والوں اور نیکوکاروں کو بھلائی عطا فرمائے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عذاب من رجز علیم، اور ہماری آیتوں کو نیچا دکھلانے کی جنہوں نے کوشش کی ہے وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور جنہیں علم ہے وہ دیکھ لیں گے کہ جو کچھ آپ کی جانب سے آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا وہ سراسر حق ہے، اور اللہ غالب خوبیوں والے کی راہ کی رہبری کرتا ہے۔ وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید۔ اور کافروں نے کہا آؤ ہم تمہیں ایسا شخص بتلائیں جو تمہیں یہ خبر پہنچا رہا ہے کہ جب تم بالکل ہی ریزہ ہو جاؤ گے تو تم پھر سے ایک نئی پیدائش میں آؤ گے۔ افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ خود اس نے
ہی اللہ پر جھوٹ مان لیا یا اسے دیوانگی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے ہی عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء ان فی ذلک لآیات لکل عبد منیب۔ کیا پس وہ اپنے آگے پیچھے آسمان و زمین کو نہیں دیکھ رہے؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دنسا دیں یا آسمان سے ان پر ٹکڑے گرا دیں۔ یقیناً اس میں پوری دلیل ہے ہر اس بندے کے لیے جو دل سے متوجہ ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ ہم نے داؤد پر بڑا فضل کیا، اے پہاڑوں اس کے ساتھ رغبت کے ساتھ تسبیح پڑھا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ تم پوری پوری زرہیں بناؤ اور جوڑوں میں اندازہ رکھو، تم سب نیک کام کیا کرو، یقین مانو کہ میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینہ بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کیا کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرے ہم اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یعملون لہ ما یشاء من محارب وتماثیل وجفان کالجواب والقدور الراسیات اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اور جو کچھ سلیمان علیہ السلام چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے، مثلا قلعے، مجسمے، حوضوں کے برابر لگن، چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ اے آل داؤد ان کے شکریہ میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گگن کے کیڑے کے جو ان کی عصا کو کھا رہا تھا۔ پس جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے اس وقت جنوں نے جان لیا اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس کے ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور۔ قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں قدرت الہی کی نشانی تھی، ان کے دائیں بائیں دو باغات تھے، ہم نے ان کو حکم دیا تھا اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، یہ عمدہ شہر اور بخشنے والا رب ہے۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ کیا انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان پر زور کے سیلاب کا پانی بھیج دیا، اور ہم نے ان کے ہرے بھرے باغوں کے بدلے دو ایسے باغات دیے جو بد مزہ میووں والے اور بکثرت جھاؤ اور کچھ بیری کے درختوں والے تھے۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا
وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، ہم نے ان کی ناشکری کا یہ بدلہ نہیں دیا، ہم ایسی سخت سزا بڑے بڑے ناشکروں کو ہی دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمنین، اور ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی چند بستیاں اور آباد کر رکھی تھی جو برسر راہ ظاہر تھی، اور ان میں چلنے کی منزلیں مقرر کر دی تھی، ان میں راتوں اور دنوں کو بامن و امان چلتے پھرتے رہو۔ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث ومزقناهم کل ممزق ان فی ذلک لآیۃ لکل صبار شکور۔ کیا انہوں نے پھر کہا اے ہمارے پروردگار ہمارے سفر دور دراز کر دیجئے، چونکہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا برا کیا، اس لیے ہم نے انہیں گزشتہ فسانوں کی صورت میں کر دیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے۔ بلا شبہ ہر ایک صبر و شکر کرنے والے کے لیے اس قصے میں بہت ساری عبرتیں ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا کر دکھا، یہ لوگ سب کے سب اس کے تابع دار بن گئے سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ شیطان کا ان پر کوئی زور اور دباؤ نہ تھا مگر اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ظاہر کر دیں گے ان لوگوں میں سے جو اس میں شک میں ہیں، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ۔ کہہ دیجئے اللہ کے سوا جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو، نہ ان میں سے کسی کو آسمانوں اور زمین میں سے ایک ذرے کا اختیار ہے، نہ ان کا ان میں کوئی حصہ ہے، نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار۔ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ شفاعت بھی اس کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی بجز ان کے جن کے لیے اجازت ہو جائے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو پوچھتے ہیں تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ جواب دیتے ہیں حق فرمایا، اور وہ بلند و بالا اور بہت بڑا ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ پوچھئے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے روزی کون پہنچاتا ہے؟ خود جواب دیجئے اللہ تعالیٰ سنو، ہم یا تو یقیناً ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں۔ قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ کہہ دیجئے ہمارے کیے ہوئے گناہوں کی بابت تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، نہ تمہارے اعمال کی باز پرس ہم سے کی جائے گی۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ۔ انہیں خبر دے دیجئے کہ ہم سب کو ہمارا رب جمع کر کے پھر ہم میں سچے فیصلے کر دے گا، وہ فیصلے چکانے والا اور دانا ہے۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ کہہ دیجئے کہ اچھا مجھے بھی تو انہیں دکھا دو جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہرا کر اس کے ساتھ ملا رہے ہو۔
ایسا ہرگز نہیں بلکہ وہی اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، مگر یہ درست ہے کہ لوگوں کی اکثریت بے علم ہے۔ یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ ہے کب، سچے ہو تو بتا دو۔ قل لکم میعاد یوم لا یستأخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، جواب دیجئے وعدے کا دن ٹھیک معین ہے جس سے ایک گھڑی نہ تم پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگے بڑھ سکتے ہو۔ آیت نمبر 30 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ یہاں الحمدللہ ہمارا نصف پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بينهم إلى بعد القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين۔ اور کافروں نے کہا کہ ہم ہرگز نہ تو اس قرآن کو مانیں گے نہ اس سے پہلے کی کتابوں کو۔ اے دیکھنے والے، کاش کہ آپ ان ظالموں کو اس وقت دیکھتے جب کہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے۔ کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ تم نہ ہوتے تو ہم تو مومن ہوتے۔ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، یہ بڑے لوگ ان کمزوروں کو جواب دیں گے کیا تمہارے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا؟ نہیں، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ یہ کمزور لوگ ان متکبر لوگوں سے کہیں گے نہیں لیکن رات دن مکر و فریب سے ہمیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے شریک مقرر کرنے کا تمہارا حکم دینا ہماری بے ایمانی کا باعث ہوا، اور عذاب کو دیکھتے ہی سب کے سب دل میں پشیمان ہو رہے ہوں گے، اور کافروں کی گردنوں میں ہم نے طوق ڈال دیے۔ انہیں صرف ان کے کیے کرائے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون، اور ہم تو اس بستی میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجا وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین، اور کہا ہم مال و اولاد میں بہت بڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عذاب دیے جائیں۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہہ دیجئے میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا وزلفى الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون، اور تمہارے مال اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے پاس قریب کر دے، ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے ان کے لیے ان کے اعمال کا دوہرا اجر ہے، اور وہ نہ ڈر اور بے خوف ہو کر بالا خانوں میں رہیں گے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب
محضرون، اور جو لوگ ہماری آیتوں کے مقابلے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں یہی ہیں جو عذاب میں پکڑ کر حاضر کیے جائیں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ کہہ دیجئے میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، اور ان سب کو اللہ اس دن جمع کر کے فرشتوں سے دریافت فرمائے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون۔ وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے، ہمارا ولی تو ہی ہے، بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں اکثر کا انہی پر ایمان تھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ پس آج تم میں سے کوئی بھی اس کے لیے کسی قسم کی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوگا۔ ہم ظالموں سے کہہ دیں گے اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے رہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ ایسا شخص ہے جو تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روک دینا چاہتا ہے، اور کہتے ہیں یہ تو بڑا گھڑا گھڑایا جھوٹ ہے اور حق ان کے پاس آ چکا، پھر بھی کافر یہی کہتے رہے۔ یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، اور ان مکہ والوں کو نہ تو ہم نے کتابیں دے رکھی ہیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں، نہ ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی آگاہ کرنے والا آیا۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ہماری باتوں کو جھٹلایا تھا، اور انہیں ہم نے جو دے رکھا تھا یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، بس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، پھر دیکھ لو میرا عذاب کیسا سخت تھا۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے واسطے ضد چھوڑ کر دو دو مل کر یا تنہا تنہا کھڑے ہو کر سوچو تو صحیح، تمہارے اس رفیق کو کوئی جنون نہیں، وہ تو تمہیں ایک بڑے سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے۔ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ کہہ دیجئے کہ جو بدلہ میں تم سے مانگوں وہ تمہارے لیے ہے، میرا بدلہ تو اللہ ہی کے ذمہ ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُیُوبِ۔ کہہ دیجئے میرا رب حق سچ وہی نازل فرماتا ہے، ہر غیب کا جاننے والا ہے۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ۔ کہہ دیجئے حق آ چکا، باطل نہ تو پہلے کچھ کر سکا ہے اور نہ کر سکے گا۔ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِیبٌ۔ کہہ دیجیے اگر میں بہک جاؤں تو میرے بہکنے کا وبال مجھ پر ہی ہے، اور اگر میں راہ ہدایت پر ہوں تو یہ سب
اس وحی کے سبب ہے جو مجھ پر میرا پروردگار کرتا ہے، وہ بڑا سننے والا اور بہت قریب ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور اگر آپ وہ وقت ملاحظہ کریں جب یہ کفار گھبرائے پھریں گے، پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور قریب کی جگہ سے گرفتار کر لیے جائیں گے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اس وقت کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے، لیکن اس قدر دور جگہ سے کیسے ہاتھ آ سکتی ہے مطلوب چیز۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کیا تھا اور دور دراز سے بن دیکھے ہی پھینکتے رہے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ، ان کی چاہتوں اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا، وہ بھی شک اور تردد میں پڑے ہوئے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، سورۃ سبا ہماری مکمل ہو جاتی ہے اور اب ہم آغاز کریں گے سورہ فاطر کا۔ سورہ فاطر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، ہم آغاز کریں گے سورہ فاطر کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اوحی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، دو دو تین تین چار چار پروں والے فرشتوں کو اپنا قاصد بنانے والا ہے۔ مخلوق میں جو چاہے زیادتی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے، اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو بند کر دے سو اس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں، وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فأنا تؤفکون۔ لوگو، تم پر جو انعام اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں انہیں یاد کرو کہ اللہ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی پہنچائے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم کہاں الٹے جاتے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے کے تمام رسول بھی جھٹلائے جا چکے، تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں زندگانی دنیا دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں غفلت میں ڈالے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن جانو، وہ تو اپنے گروہ کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ سب جہنم واصل ہو جائیں۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے سخت
سزا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ افمن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا یصنعون۔ بس کیا وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے؟ کیا وہ ہدایت یافتہ شخص جیسا ہے؟ یقین جانیے اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے راہ راست دکھاتا ہے۔ پس آپ کو ان پر غم کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہیں ڈالنی چاہیے۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے یقیناً اللہ بخوبی واقف ہے۔ واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها کذالک النشور۔ اور اللہ ہی ہوائیں چلاتا ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم بادلوں کو خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں، اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، اور اسی طرح دوبارہ جی اٹھنا بھی ہے۔ من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور۔ جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی کی ساری عزت ہے، تمام تر پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے۔ جو لوگ برائیوں کے داؤ گھات میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے اور ان کا یہ مکر برباد ہو جائے گا۔ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلم وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير۔ لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے مرد اور عورت بنا دیا، عورتوں کو حاملہ ہونا اور بچوں کا پیدا ہونا سب اس کے علم میں ہے، اور جو بڑی عمر والا عمر دیا جائے اور جس کی عمر گھٹے وہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ پر، یہ سب بالکل آسان ہے۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اور برابر نہیں دو دریا، یہ میٹھا ہے پیاس بجھاتا ہے، پینے میں خوشگوار، اور دوسرا کھاری ہے کڑوا ہے۔ تم ان دونوں میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیورات نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو، اور آپ دیکھتے ہیں بڑی بڑی کشتیاں پانی کو چیرنے پھاڑنے والی دریاؤں میں ہیں تاکہ تم اس کا فضل ڈھونڈو اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی ذلکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ وہ رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، آفتاب و مہتاب کو اسی نے کام میں لگا رکھا ہے، ہر ایک میعاد معین پر چل رہا ہے۔ یہی اللہ تم سب کا پالنے والا، اس کی سلطنت ہے جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو، اور وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی مالک نہیں ہے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو فریاد رسی نہیں کریں گے، بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کر جائیں گے۔ آپ کو کوئی حق
تعالیٰ جیسا خبردار خبریں نہیں دے گا۔ آیت نمبر 14 نمبر آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ یہاں ہمارا الحمدللہ ثلاثہ سپارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم اللہ کے محتاج اور اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور نئی مخلوق پیدا کر دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ بات کچھ اللہ کو مشکل نہیں۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری وان تدع مثقلۃ الی حملها ولا يحمل منه شیء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاة ومن تزکی فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير۔ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور کوئی گراں بار دوسرے کو اپنے بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھا پائے گا۔ آپ تو صرف انہی کو آگاہ کر سکتے ہو جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور جو بھی پاک ہو جائے وہ اپنے ہی نفع کے لیے پاک ہوگا، لوٹنا اللہ ہی کی جانب ہے۔ وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، اور نہ تاریکی اور روشنی، ولا الظل ولا الحرور، اور نہ چھاؤں اور نہ دھوپ۔ وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان اللہ يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور، اور زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ ان انت الا نذیر، وہ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، اور یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو جو لوگ اس سے پہلے ہو گزرے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر معجزے اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے۔ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پھر میں نے ان کافروں کو پکڑ لیا سو میرا عذاب کیسا ہوا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود، کیا آپ نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف رنگوں والے پھل نکالے، اور پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں سفید اور سرخ کے، ان میں بھی رنگتیں مختلف ہیں، بہت سے گہرے سیاہ۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَائِبِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ۔ اسی طرح آدمی اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی بعض ایسے ہیں ان کی رنگتیں مختلف ہیں اللہ سے، اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ واقعی اللہ تعالیٰ زبردست اور بخشنے والا ہے۔ ان الذين يتلون الكتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کی پابندی رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی
خسارے میں نہیں ہوگی، لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضل انہ غفور شکور، تاکہ وہ ان کو ان کی اجرتیں پوری پوری دے اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ نوازے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا قدردان ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ خبیر بصیر، اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے طور پر بھیجی ہے بالکل ٹھیک ہے، جو کہ اس سے پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر، پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جس کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا، پھر بعضے تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعضے ان میں متوسط درجے کے، اور بعضے ان میں اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کیے چلے جاتے ہیں، یہ بڑا فضل ہے۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حریر، و باغات میں ہمیشہ رہنے کے جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور پوشاک ان کی وہاں ریشم ہوگی۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، اور کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر جس نے ہم سے غم دور کر دیا، بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ الذی احلنا دار المقامت من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، جس کو ہم نے اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہم کو کوئی خستگی پہنچے گی۔ والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذالک نجزی کل کفور، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان کی قضا ہی آئے گی کہ مر جائیں اور نہ دوزخ کا عذاب ہی سے ہلکا کیا جائے گا، ہم ہر کافر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ، اور وہ لوگ اس میں چلائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو نکال لیجئے، ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے۔ اللہ کہے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا تھا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا، سو مزہ چکھو، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان اللہ عالم الغیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا، بے شک وہی جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کا۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا، وہی ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، سو جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے نزدیک ناراضگی ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے، اور کافروں کے لیے ان کے کفر کا خسارہ ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ام اتیناہم کتابا فهم على بشنة منه بل ان يعيد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے قرارداد شریکوں کا حال تو بتلاؤ جن کو اللہ کے سوا تم پوجا کرتے ہو، یعنی مجھ کو یہ بتلاؤ کہ زمین میں سے کون سا جزو بنا لیا ہے یا ان کا آسمان میں کچھ
ساجا ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دے رکھی ہے کہ یہ اس کی دلیل پر قائم ہے، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے نرے دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعد انہ کان حلیما غفورا۔ یقینی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں، اگر وہ ٹل جائیں تو پھر اللہ کے سوا اور کوئی تم کو تھام نہیں سکتا، وہ حلیم اور غفور ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ ان کفار نے بڑی زوردار قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں۔ پھر جب ان کے پاس ایک پیغمبر آن پہنچے تو بس ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہوا۔ استکبارا فی الارض ومکر السیئ ولا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ فہل ینظرون الا سنت الاولین فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ دنیا میں اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اور ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے، اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں پر ہی پڑتا ہے، سو کیا یہ اسی دستور کے منتظر ہیں جو اگلوں کے ساتھ ہوتا رہا؟ سو آپ اللہ کے دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہیں پائیں گے اور آپ اللہ کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا ہوا بھی نہیں پائیں گے۔ وَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا۔ اور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں جس میں دیکھتے بھالتے کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ قوت میں ان سے بڑھے ہوئے تھے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کو ہرا دے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ بڑے علم والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب گرفت فرمانے لگتا تو روئے زمین پر ایک جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک مقررہ مدت تک مہلت دے رہا ہے، سو جب ان کی میعاد آن پہنچے گی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آپ دیکھ لے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، سورہ فاتر یہاں ہماری مکمل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورہ یاسین۔ سورہ یاسین 22ویں سپارے سے شروع ہوتی ہے اور 23ویں سپارے میں مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم سورہ یاسین کو کل 23ویں سپارے سے ہی شروع کریں گے تاکہ سورہ یاسین کو مکمل ایک ہی دن میں ہم پڑھیں اور اس کے بعد باقی کا سپارہ ہم مکمل کریں گے۔ سپارہ نمبر 22 کے اہم مضامین ہم دیکھیں گے اور ان کے جو خاص پوائنٹس ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پارہ نمبر 22 کی ابتدا ہوتی ہے سورہ احزاب سے۔ سورہ احزاب شروع ہوتی ہے 21ویں پارے میں اور مکمل ہوتی ہے 22ویں پارے میں، اور بہت سارے مضامین 22ویں پارے میں اس صورت میں جو بیان کیے گئے ان کو ہم مختصراً دیکھیں گے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے سورہ سبا۔ سورہ سبا مکمل صورت اس پارے میں موجود ہے، پھر سورہ فاتر مکمل صورت اس پارے میں موجود ہے، اور آخری جو اس پارے کی صورت ہے وہ سورہ یاسین۔ یاسین کا ابتدائی کچھ حصہ اس پارے میں ہے اور مکمل ہوتی ہے جا کر 23ویں پارے میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ احزاب میں کون کون سے خاص مضامین بیان کیے گئے۔ ان میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کو امت کی مائیں، ازدواج مطہرات، امہات المومنین جو ہیں ان کے لیے کچھ آیات جو ہیں ان میں احکامات دیے گئے۔ ان احکامات کو ہم مختصراً دیکھیں تو وہ 6 باتیں ہیں، اور
وہ ہدایات ہیں امہات المومنین کے لیے، اور وہ حکم ہے تمام امت کی خواتین کے لیے۔ خاص ہدایات ان کے لیے ہیں، اور عمومی حکم جو ہے وہ تمام امت کی خواتین کے لیے ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ خواتین جب کسی نامحرم سے بات کریں تو اپنے لب و لہجے کا خیال کریں، تاکہ وہ جس کے دل میں کچھ مرض ہے، کچھ ٹیڑھ ہے، وہ کسی غلط فہمی کا یا کسی طمع کا شکار نہ ہو جائے۔ آ گیا کہ اپنے گھروں میں، خواتین کو حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہیں۔ پھر تیسرا حکم آ گیا کہ قدیم جاہلیت کی طرح اپنا بناؤ سنگار نہ دکھاتی پھریں، نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ مذکورہ ہدایات جو ہیں وہ اسی سپارے میں، اسی سورہ احزاب میں جو آیت ہے اس میں بیان کی گئی۔ 32 نمبر آیت میں جو ہے یہ مضمون شروع کیا گیا بیان کرنا، اور اس کی ڈیٹیل آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمائی، اور اس کے ساتھ یہ حکم امت کی تمام خواتین کے لیے لازم ہو گئے کہ انہوں نے اپنا جو معاشرے میں جو رہنا ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ سمجھا دیا گیا کہ خواتین کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت آتی ہے جی، حضرت زید بن حارث اور حضرت زینب بن جہش کا جو نکاح ہوا تھا، آپس میں ان کی شادی کا جو فیصلہ کیا تھا، اس کے بارے میں آیات آتی ہیں۔ اس بارے میں پہلے میں تھوڑا سا اس مضمون کا خلاصہ بیان کر دوں، بیک گراؤنڈ کا، کہ حضرت زینب جو ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی زاد بہن تھیں اور قریشی تھیں۔ ان کا جو نکاح ہے اس کا فیصلہ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام، اپنے آزاد کردہ غلام، جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا منہ بولا بیٹا بھی بنایا ہوا تھا، حضرت زید بن حارث کے ساتھ۔ حضرت زید بن حارث جو تھے یہ غلام تھے، اور آقا نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ اس کے ساتھ جب آقا نے اپنی پھوپھی زاد بہن کی شادی کا ارادہ کیا تو ان لوگوں کے، یعنی ان حضرت زینب اور ان کے بھائی کے دلوں میں کچھ انہوں نے تنگی محسوس کی، کیونکہ وہ ایک اعلیٰ نسب خاندان تھا، اور حضرت زید جو ہیں چونکہ ایک آزاد کردہ غلام تھے، تو عرب کے قوانین کے مطابق یہ جو شادی ہے یہ بے جوڑ تصور کی جاتی، اور اس چیز کو پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کے اوپر پھر یہ آیت اتری، کیا آیت اتری کہ اللہ نے کہا کہ اگر کسی مومن کے بارے میں اللہ کا رسول فیصلہ فرما دیں تو پھر کسی مومن اور مومنہ کی یہ شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اس فیصلے کو قبول نہ کریں۔ یعنی اگر آقا نے فیصلہ کر دیا تو پھر اس کو قبول کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے لازم ہے۔ اور پھر جب یہ آیت اتری تو اس کے بعد حضرت زینب اور ان کے بھائی جو تھے عبداللہ، ان دونوں نے اس فیصلے کو قبول کر لیا، اور یہ شادی جو ہے یہ ہو جاتی ہے۔ اور شادی کے بعد یہ جو حضرت زید تھے اور حضرت زینب تھی، ان کی کچھ آپس میں مطلب کہ بہت اچھی ازدواجی زندگی نہیں گزر رہی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب جو ہو رہا تھا اس کے پیچھے امت کے لیے جو قانون اترا تھا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا، اور آقا جو امت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ان کی زندگی جو ہے وہ ایک کامل نمونہ تھی، کامل نمونہ ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی پھوپھی زاد بہن کا نکاح کروایا ہے حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ، پھر اس کے بعد ان دونوں میں آپس میں طلاق ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ نے زینب کے ساتھ نکاح کرنا ہے، تاکہ مقصد یہ تھا کہ وہ جو عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ متبنہ بیٹا جو ہوتا تھا، منہ بولا بیٹا جو تھا، وہ اصل بیٹے کی طرح تصور کیا جاتا، اور اس کی بیوہ یا طلاق یافتہ جس کو بیٹا، جیسے جو سسر اور بہو کا جو رشتہ ہے وہ ابدی محرم کا رشتہ ہے، یعنی اگر بیٹا وفات پا گیا ہے تب بھی سسر اپنی بہو کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، یا طلاق بیٹے نے دے دیا تب بھی سسر اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، یہ ابدی محرم ہے۔ لیکن یہ قانون ہے حقیقی بیٹے کے لیے، منہ بولا بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، یہ اسلام نے واضح کر دیا۔ اور
اسی بات کو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان بھی فرما دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان کا نکاح کروایا گیا حضرت زینب کے ساتھ، تاکہ یہ جو جاہلیت کے زمانے کے جو قانون ہیں ان کو ختم کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے زمانہ جاہلیت کی اس رسم کو مٹا دیا کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ اب یہاں پر عقیدہ ختم نبوت، اس کی بھی وضاحت ہو گئی کہ آقا مردوں میں سے کسی کے باپ بھی نہیں ہے، اور نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، مہر لگا دی گئی، فائنلائز ہو گیا کہ نبوت آقا کے بعد اب ختم ہے۔ اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہے تو وہ فاسق ہے، وہ گناہ گار ہے، وہ کاذب ہے۔ نبوت ختم ہو گئی، قرآن نے اس چیز کا اعلان کر دیا۔ پھر اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت یا دیگر انبیاء کی امتوں پر گواہی دیں گے۔ جب گزشتہ امتیں اپنے نبیوں کی تکذیب کریں گی، بشارت دینے والے، ڈرانے والے، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور ایسے چراغ ہیں جو امت کو روشنی دیتے ہیں، سراجا منیرا ومبشرا ونذیرا۔ خوبصورت آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ، خوشخبری سنانے والا اور آخرت سے ڈرانے والا بنا۔ پھر اگلی 50 نمبر آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ اور خصوصیات جو ہیں وہ یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے 4 سے زیادہ نکاح ایک وقت میں حلال نہیں ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قانون سے آپ جو ہیں وہ بہت، آپ کی شان بلند ہے۔ آپ کے لیے کہا گیا کہ 4 سے زائد بیویاں بھی آپ کے لیے حلال ہیں۔ یہ تمام جو چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، یہ تمام رشتے جو ہیں یہ بھی حلال ہیں۔ اور وہ خواتین جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، ان میں سے جس کے اس کے علاوہ جو بھی کوئی ایمان والی عورت اپنے آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہدیہ کرے، یعنی حق مہر کے بغیر آپ کے نکاح میں آنا چاہے اور وہ آقا کو پسند بھی ہو، تو آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت زبردست جو اصول ہے وہ بھی یہاں پر بیان کر دیا گیا۔ اس آیت کا 53 نمبر جو آیت ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب آقا کی شادی ہوتی ہے حضرت زینب بن جہش کے ساتھ، آپ کا نکاح ہوتا ہے، تو آپ نے ولیمہ کیا، لوگوں کو بلایا، اور بعض احباب جو ہے وہ کھانا تیار ہونے سے پہلے ہی آ گئے، وہ آ کر وہاں بیٹھ گئے ہیں، اور پھر وہ بیٹھے وہاں باتیں کرتے رہے، اور پھر کھانا بھی کھا لیا، کھانا تیار ہونے سے بھی پہلے آ گئے، اور کھانا تیار ہونے کے بعد بھی بیٹھے وہ وہاں باتیں کرتے رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ بات جو تھی یہ تکلیف کا باعث تھی، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموش رہے، آپ نے کچھ نہیں بولا۔ یہ آپ کے لیے ایک ناگواری کا سبب تھا یہ سب کچھ، لیکن آپ اس کو برداشت کرتے رہے، خاموش رہے، اور پھر یہ آیت اتر گئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے، جس کو کھانے پر بلایا جائے صرف وہ آئیں، کھانے سے پہلے جا کر وہاں نہیں بیٹھنا، یعنی دعوت کا جو ٹائم ہے اسی ٹائم پر جانا ہے، بیفور ٹائم جا کر وہاں نہیں بیٹھنا، اور جب کھانا کھا چکے ہیں تو پھر دنیا جہان کی بیٹھ کے وہاں باتیں نہیں کرتے رہنا، خوشگپیوں میں مشغول نہیں ہو جانا۔ یہ بھی مسلمان کو آداب سکھا دیے گئے کہ کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ یہ اصول، یہ ضابطہ جو ہے یہ آیت 53 میں بیان کر دیا گیا، اور یہ اصول رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ اور اس کا شان نزول میں نے بتا دیا کہ یہ شان نزول اس کا یہ تھا کہ جب زینب بن جہش کی شادی ہوئی تھی اور ان کا جو ولیمہ تھا اس کے موقع پر یہ واقعہ ہوا، تو تب یہ اصول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ اور پھر ایک اور اصول بیان کر دیا گیا کہ ازواج مطہرات جو ہیں وہ امت کی مائیں ان کو قرار دیا گیا، ان کا درجہ امت کی ماں کے درجے کے برابر ہے۔ اب کسی صورت پہ جو وہ مائیں اللہ نے کہہ دیا وہ تمہاری مائیں ہیں، اب ان کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام
کہ یعنی اگر وہ جب تک آپ کی بیویاں ہیں اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرما جانے کے بعد کوئی بھی جو مسلمان ہے وہ ان خواتین سے نکاح نہیں کر سکتا، وہ مائیں ہیں، ان کا درجہ وہی رہے گا، اب ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ آپ کی بیوی کا جو نکاح ہے وہ کبھی بھی آپ کے بعد یعنی کسی اور سے نہیں ہو سکے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پردے کا حکم آ جاتا ہے اس صورت میں کہ اے نبی اپنی عورتوں کو جو ہے وہ کہہ دیجئے یا اجنبیوں کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور تمام مومن عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، ایمان والی عورتوں سے فرمائیں کہ وہ پردہ کریں۔ اس آیت سے پردے کا حکم ثابت ہو رہا ہے، اور من جلابیبہن، جلابیب کہتے ہیں بڑی چادر کو، کہ وہ جب باہر گھر سے نکلیں تو بڑی چادر اوڑھ لیں، اور چادر ایسی ہونی چاہیے کہ جن سے وہ اپنے آپ کو چھپا سکیں۔ پھر اس صورت کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی امانت انسان کے سپرد کی، وہ امانت کیا ہے؟ وہ اپنی پہچان کی امانت ہے۔ اس امانت کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے۔ امانت سے مراد کیا ہے؟ امانت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی پہچان کی امانت، شریعت کی امانت۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، اس کو دنیا میں بھیجا، تمام کائنات بنائی، تو اللہ کیا کہتا ہے کہ میں نے اس امانت کے بارے میں کہا، پوچھا، آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، سب سے میں نے پوچھا، اور سب کو میں نے اختیار دیا کہ تم جو چاہو تو اس کو لے لو اور چاہو تو نہ لو۔ آسمانوں نے، زمینوں نے، پہاڑوں نے اس بار کو اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن کس نے اٹھا لیا یہ بار؟ یہ بنی نوع انسان نے یہ بار اٹھا لیا۔ معرفت الہی کا بار آسان بار نہیں ہے، اور اس کو انسان نے اگر اٹھایا ہے تو انسان نے شوق کے ساتھ اٹھایا ہے، کیونکہ یہ آسان نہیں تھا۔ اللہ نے بھی کہا کہ ان سب نے انکار کیا، لیکن انسان نے اس بار کو اٹھانے کا اقرار کر لیا، اور یہ پھر بار جو ہے یہ انسان کو دے دیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتی ہے جی سورہ سبا۔ اس صورت میں قوم سبا کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ سبا ہے۔ اس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، ان دونوں پیغمبروں کے معجزات کا اور ان کے انعامات کا ذکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا قصہ بیان کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے اسی صورت سے کہ جنات کو، بڑے بڑے جنات کو ان کے تابع کر دیا گیا تھا، اور وہ ان سے کام بھی کرواتے تھے، بڑا بڑا کام ان سے کروایا کرتے تھے۔ اور پھر جب ان کی وفات کا ٹائم آیا تو اللہ تعالیٰ نے، وہ کھڑے تھے، اور کھڑے کھڑے وہ اپنی عصا کے ساتھ کھڑے تھے، اور کھڑے کھڑے ان کی روح اس طرح قبض کی گئی کہ وہ کھڑے ہی رہے، اور جنات ان کو دیکھ کر یہ خیال کرتے تھے کہ سلیمان جو ہیں وہ عبادت میں ہیں، اور وہ ان کے ڈر سے کام میں لگے ہوئے تھے، جو وہ ہیکل سلیمانی جو تعمیر ہو رہے تھے، جس میں جنات کی خدمات لی جا رہی تھیں، کیونکہ جنات کی قوم بڑی سرکش قوم ہے، اور ان کی سرکشی کو اور ان کو قابو کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہاں پریزنس اللہ تعالیٰ نے ضروری سمجھی، اور اس طرح کتنا عرصہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا میں نہیں تھے۔ آپ کا جسد خاکی جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، آپ کی روح تو پرواز کر چکی تھی، اور آپ کا جسد خاکی اس سٹک کے ساتھ، اس عصا کے ساتھ کھڑا دکھائی دے رہا تھا، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ عبادت میں ہے، اور وہ اپنا کام کرتے رہے۔ اور جب ان کا کام مکمل ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ دیمک کے ایک کیڑے کو بھیجا، جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عصا کو کھا لیا، عصا ٹوٹا تو سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ پھر جنات کو پتہ چلا کہ سلیمان تو فوت ہو گئے ہیں، اور 1 سال گزر گیا، ہم کام میں لگے رہے۔ اس سے 2 باتیں مقصود تھیں، بیت المقدس کا باقی باندھا کام مکمل ہو جائے، اور یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے، غیب کا علم صرف
اللہ کے پاس ہے۔ پھر قوم سبا کا واقعہ آ جاتا ہے اور ملک یمن کے دارالحکومت کا نام صنعا، اس سے 3 منزل دور ایک شہر ہے معارب، اس میں یہ قوم آباد تھی اور یہ بہت خوبصورت جگہ تھی۔ ان کی سڑکوں کے درمیان دونوں طرف باغات کے سلسلے تھے اور پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں یہ شہر آباد تھا۔ یہاں کے بادشاہوں نے پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط ڈیم بنا لیا تھا جس میں پانی کا ایک بڑا ذخیرہ محفوظ کر لیا جاتا، پہاڑوں سے آنے والا پانی اور بارشوں کا پانی اس میں ذخیرہ ہوتا۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کی ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ نے اس بند کو توڑنے کے لیے چوہے بھیجے اور ان چوہوں نے بنیادوں کو کاٹ ڈالا اور وہ بند ٹوٹ گیا اور تباہی اور بربادی ہو گئی۔ یہ قوم سبا کی جو واقعہ ہے اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو اگلا مضمون اس صورت میں بیان ہوا ہے وہ ہے غور و فکر کی دعوت۔ مشرکین مکہ آقا علیہ السلام کو نعوذ باللہ مجنون کہا کرتے تھے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان سے کہہ دیں کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تعصب اور ضد کو چھوڑ کر انصاف کرتے ہوئے آپس میں مشورہ کرو یا تنہائی میں بیٹھ کر سوچو بچار کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر 40 برس تک رہے ہیں، بچپن سے لے کر اب تک کے سارے حالات تمہارے سامنے ہیں، تم ان کی صداقت کو، تم ان کی امانت کو بھی جانتے ہو اور تم اس کے قائل بھی ہو، تو پھر تم ان کے بارے میں یہ کیسے سوچ سکتے ہو۔ آخری صورت کا جو آخری مضمون ہے وہ یہ ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے جی سورہ فاطر۔ اس صورت کی پہلی آیت میں فاطر کا لفظ آیا ہے، اسی مناسبت سے صورت کا نام فاطر ہے۔ سورہ فاطر جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اسی جو مکہ مکرمہ کی صورتوں کا جو بنیادی موضوع ہے وہ توحید ہے، توحید، رسالت اور آخرت۔ اور مزید اس صورت میں آقا علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے کہ مشرکین اور کفار جو بھی تکذیب کرتے ہیں ان سے آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی ذمہ داری صرف پہنچا دینا ہے۔ اور سب سے پہلی آیت ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ فاطر السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنا قاصد بنا کر بھیجا۔ قاصد کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے درمیان فرشتے جو ہیں وہ واسطہ ہوتے ہیں۔ فرشتوں میں سے کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 پر ہیں اور کسی کے 4 پر ہیں، لیکن کیا ہے کہ اس سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے 600 پر تھے۔ تو فرشتوں کے بارے میں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے ان کا تعارف بیان کیا ہے۔ اس صورت کے آخر میں جو مضمون بیان ہوا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اعمال کفر کی وجہ سے سزا دیں تو اس زمین پر کسی ذی روح کو بھی نہ چھوڑیں، خواہ وہ جانور ہو یا انسان۔ انسان جو ہے اس کے جو وہ برے اعمال کرتا ہے اس کی وجہ سے اللہ غضب میں آ جائے تو پھر کچھ بھی باقی نہ رہے، لیکن میرے رب کی ایک صفت غفور الرحیم بھی ہے، اور اسی غفوری اور اسی رحیمی کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کو معاف بھی کر دیتا ہے، انہیں مہلت بھی دیے ہوئے ہے، اور بار بار گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً اپنے نبیوں کو اس زمین پر بھیجتا رہا ہے، اور پھر آپ کے آقا علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے بعد امت کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری لگا دی کہ آپ نے خود بھی دین کو سیکھنا ہے اور دین کے پیغام کو آگے بھی پھیلانا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں یہ صورت مکمل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آتی ہے سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کو انشاءاللہ ہم لوگ اگلے سپارے کے ساتھ مکمل اس کے مضامین کو دیکھیں گے۔ اب ہم دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا
فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے پاک پروردگار، اے غفور الرحیم، تواب الرحیم، سمیع علیم، دلوں کے بھید جاننے والے اللہ، تیرے کلام پاک کو پڑھنے کی جو سعادت تو نے ہمیں بخشی میرے مالک، ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ الحمدللہ، تیرا کرم، تیری توفیق سے تیرے قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اور اس کے پڑھنے میں، الفاظ کی ادائیگی میں، اس کو سمجھنے، سمجھانے یا بیان کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی میرے مالک تو درگزر کر دینا، معاف فرما دینا، اور جو پڑھا ہے اس کو قبول کر دینا۔ اے اللہ، اس رستے پر ہمیں استقامت کے ساتھ چلائے رکھنا، ہمیں ہمارے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دینا، اور اے اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو بھی ایمان اور ہدایت نصیب کر دینا، اور انہیں ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دینا۔ اے اللہ ہمیں پاکیزہ رزق، حلال طیب روزی عطا فرمانا، ہمارے بچوں کو بھی رزق حلال نصیب کرنا، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے شوہروں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو میرے مالک ایمان پہ زندہ رکھنا، ایمان پر یہ زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق دینا، اور ایمان کی بہترین حالت میں ہمیں واپس بلانا۔ اے اللہ ہمیں ہر طرح کے ظاہری اور باطنی شر سے اپنی پناہ میں لے لینا۔ اے اللہ ہمیں ہر طرح کے پوشیدہ اور ظاہر دشمن سے، حاسدین کے حسد سے، برے لوگوں کی برائی سے اپنی پناہ میں رکھنا، ہمیں اپنے ایمان کی، اپنی اکھیوں کی، اپنی سوچوں کی حفاظت کرنے والا بنا دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور سچا امتی بنانا۔ اے اللہ، اے میرے مالک، جو مانگا اسے قبول کر لینا۔ جتنے لوگ میرے ساتھ شریک ہیں اس دعا میں، سب کی دلی جائز مرادیں، حاجتیں پوری کر دینا۔ تمام بیماروں کو، جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرمانا۔ جس بہن بھائی نے دعا کے لیے میسیج کیے ہیں ان سب کے حق میں ہماری طرف سے دعائے خیر قبول فرما لینا۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد وبارک وسلم۔ آمین ثم